دنیا میں ایک صورت ہے دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے۔ آنکھوں میں اس کی ممتا ہے، قدموں میں اس کے جنت ہے۔ مسیح میرے عزیزو، مسیحیت کو آئے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، اور کیتھولک چرچ جس نے مسیحیت کی بنیاد اور مسیحیت کی ترقی، مسیحیت کی پرورش اور مسیحیت کے فروغ میں اور اس کے استحکام میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور کیتھولک چرچ کی جو بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ کیتھولک چرچ اس ہستی کو کبھی نہیں بھولتا ہے جس کو خدا نے نجات کا وسیلہ بنایا ہے، اور وہ عظیم ذات مقدسہ ماں مریم کی ہے کہ سال کا شروع جو ہے مقدسہ مریم کی ذات سے ہو، مقدسہ ماں مریم کی فضیلت کے ساتھ ہو، مقدسہ ماں مریم کی عقیدت کے ساتھ ہو، مقدسہ ماں مریم کی سفارش کے ساتھ ہو، اور مقدسہ مریم کے ساتھ رفاقت کے ساتھ ہو، تاکہ مقدسہ مریم سے علیحدہ نہ یسوع مسیح کی ذات ہے اور نہ اس کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بچے کی نشوونما، بچے کی تخلیق، نشوونما، پرورش اور تربیت میں ماں کا اہم کردار ہوتا ہے، اور باپ بھی اپنا کردار نبھاتا ہے، اپنا جو ہے فریضہ ادا کرتا ہے۔ وہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا سب سے اہم کام خاندان کو تحفظ دینا ہوتا ہے، خاندان کو بچائے رکھنا ہوتا ہے، خاندان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تاکہ خاندان جو ہے ہمیشہ محفوظ رہے اور کامیابیوں سے ہمکنار ہو۔ اسی لیے والدین جو ہیں بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ماں جو بہت پیار دینے میں واضح ہوتی ہے، اور باپ جو ہے بچے کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مسیح میں میری عزیزو، ماں کا کردار جو ہے بہت ہی عظیم ہے، اور ماں مقدسہ مریم کو خدا نے چن لیا تاکہ وہ خدا کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس لیے مقدسہ مریم جو ہے خدا کی چنیدہ بندی ہے، اور مقدسہ ماں مریم کی ذات سے نہ تو خدا کی ذات کم ہو گئی ہے، نہ خدا کی ذات میں کچھ کمی ہو گئی ہے، اور نہ ہی وہ خدا کی ذات میں کچھ رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، بلکہ وہ خداوند کی بندی ہے، خدا کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے، اور کہتی ہے میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، مقدسہ ماں مریم کو کلیسیا بہت عقیدت دیتی ہے، اس کی فضیلت کو عیاں کرتی رہتی ہے، اور اس کا اقرار کرتی رہتی ہے، کیونکہ فرشتے نے اسے سلام کیا ہے، خدا نے اسے اہم مقام بخشا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، کلیسیا مقدسہ ماں مریم کو نہ صرف یسوع کی ماں کہتی ہے، اسے شاگردوں کی ماں، کلیسیا کی ماں، اور اس سے بڑھ کر اسے خدا کی ماں کا لقب دیتی ہے، اور یہ ڈوگما ہے۔ ڈوگماس وہ ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، یہ ایسے عقیدے ہوتے ہیں جس پر ہم نے یقین رکھنا ہوتا ہے، جیسے مقدسہ ماں مریم موروثی گناہ سے پاک، امیکولیٹ کنسپشن، بے داغ کنواری، اسی طرح دائمن کنواری، پرپیچول مدر جو ہمیشہ کنواری ہے، اور اسی طرح مقدسہ مریم جو ہے خدا کی ماں، مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں، مقدسہ مریم
ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے تاکہ ہم اس کی ذات سے سیکھیں۔ اور جب کلیسیا مقدسہ ماں مریم کو خدا کی ماں کا لقب دیتی ہے تو اس لقب کے، اس ڈوگما کے آ جانے کی وجہ جو تھی خداوند یسوع مسیح ہی تھا، کیونکہ مقدسہ مریم کی مخالفت سے پہلے یسوع مسیح کی مخالفت کی جاتی رہی کہ وہ صرف انسان ہے۔ کبھی اسے صرف انسان کہہ دیا جاتا، کبھی اسے صرف خدا کا اس کا بیٹا کہنے سے انکار کر دیا جاتا، کبھی اس کی الہی ذات کو علیحدہ کر دیا جاتا اور کبھی اس کی انسانی ذات کو علیحدہ کر دیا جاتا۔ تو یسوع مسیح مکمل خدا بھی ہے اور مکمل انسان بھی ہے، اسے ابن انسان بھی کہا گیا اور ابن خدا بھی کہا گیا ہے۔ اور جب یسوع مسیح ماں کی کوکھ میں ہی تھا اور مقدسہ ماں مریم اپنی خالہ زاد الزبات کے گھر گئی تو اس وقت بھی یوحنا استباغی نے اس کا ماں کے بطن ہی میں استقبال کر دیا۔ بچہ اس کے پیٹ میں خوشی سے اچھل پڑا اور الزبات نے کہا یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی۔ تو مقدسہ ماں مریم کا یہ ٹائٹل جو ہے ببلیکل ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، یہ الہی ٹائٹل ہے جو کلیسیا اسے دیتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی الہی ذات کا انکار کیا جاتا تھا، اس کی مخالفت کی جاتی تھی کہ یسوع مسیح جو ہے صرف انسان ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی یسوع مسیح کی الہی ذات کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے یہ ٹائٹل کلیسیا افسس میں، جہاں مقدسہ مریم کا گھر ہے، وہاں اسے یہ ٹائٹل دیا گیا، ترکی میں استنبول کے پاس۔ تو اسی طرح مقدسہ مریم کو یہ ٹائٹل ملا تھیوٹوکس، جس کا مطلب ہے خدا کی ماں، تھیوٹوکس، کیونکہ یسوع مسیح خدا ہے، اس لیے مقدسہ مریم صرف یسوع انسان ہی کی ماں نہیں، یسوع خدا کی بھی ماں ہے، کیونکہ یسوع مسیح پاک تثلیث کا تیسرا رکن ہے، وہ خدا کا بیٹا بھی ہے اور وہ پاک تثلیث کا رکن بھی ہے، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، اور تینوں ملا کر ایک ہی خدا بن جاتے ہیں۔ اس لیے خدا میں توحید بھی ہے، ہم توحید کے بھی قائل ہیں کہ ایک ہی خدا ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کی ذات میں تین اشخاص ہیں جسے ہم پاک تثلیث کہتے ہیں، خدا باپ اور بیٹا اور خدا روح القدس۔ اس لیے یسوع مسیح ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا، مقدس یوحنا فرماتے ہیں ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ متجسد ہوا۔ وہ شروع ہی سے خدا کی ذات کا حصہ ہے، خدا کے ساتھ مل کر پوری کائنات کی تخلیق کرتا ہے۔ آؤ ہم تخلیق کریں، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ تو تکوین کی کتاب، بائبل مقدس کی پہلی کتاب ہی ہمیں یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر دیتی ہے کہ خدا اکیلا نہیں تھا، خدا جو نورانی ہے، روح ہے، خدا کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہے، خدا کے ساتھ روح القدس بھی موجود ہے، اور تینوں جو ہیں ایک خاندان کی صورت میں ہیں، متحد ہیں۔ تینوں کے جو ہیں جوہر فرق، جو ہے خاصیتیں فرق فرق ہیں، صورتیں فرق فرق ہیں، کام فرق فرق ہیں، لیکن تینوں کا جوہر ایک ہی ہے۔ تینوں متفق ہیں، اتحاد کے ساتھ تخلیقی کام کرتے ہیں، دنیا میں مضبوطی کا کام کرتے ہیں، دنیا کی نجات کے لیے سرگرم ہیں، متحرک ہیں۔ اس لیے اسی تثلیث کے ساتھ تمام ساکرامنٹ دیے جاتے ہیں کہ تم تمام قوموں کے پاس جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس لیے مسیح رسول مقدسہ ماں مریم کو تھیوٹوکس، خدا کی ماں کا ٹائٹل دیا گیا تاکہ یسوع مسیح کی الہی ذات کی تصدیق کر دی جائے، اسے ثابت کر دیا جائے کہ یسوع خدا ہے، وہ الہی ذات ہے، اور مقدسہ مریم خدا کی ماں کا ٹائٹل اسے دیا گیا ہے۔ اس طرح
मसीह में मेरे सीसो कलीसिया इस बड़े टाइटल को, डोगमा को साल के शुरू में हमारे सामने पेश करती है। ये बज़ाहिर मुश्किल सा टाइटल है, लेकिन मुश्किल के साथ शुरू ही में हमें मुश्किल मौजू दे दिया जाता है ताकि हम शुरू में ज़्यादा कुव्वत के साथ, ज़्यादा ध्यान के साथ, ज़्यादा गर्मजोशी के साथ और ताजगी के साथ इस मौजू को समझने की कोशिश करें और मुकद्दसा मरियम का जो मकाम है उसे भी समझें और उसका जो अहम किरदार है हमारी ज़िंदगियों में उसको भी समझें। इसलिए मुकद्दसा माँ मरियम से हमारी अकीदत जो है, डिवोशन जो है, हमेशा कायम रहना चाहिए। ये मदम नहीं पड़ना चाहिए, ये मुतासर नहीं होना चाहिए दूसरी कलीसियाओं की वजह से जो इसके इनकारी हैं, जो इसकी नफ़ी करते हैं, उनसे मुतासर नहीं होना, उनकी बातों में नहीं जाना, क्योंकि माँ का अहम किरदार है। मुकद्दस यीशु मसीह सलीब पर 3 घंटे रहा, उसने एक ही दिन सलीब उठाई, वो सलीब हमारा निशान है। और माँ जिसने 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखा और फिर उसकी परवरिश की और उसकी तरबियत की और हमेशा वो शागिर्दों के साथ थी जब रूह कुदस का नज़ूल था, वो हमेशा हमारी लिए सिफारिशें करती है, वो हमेशा हमें यीशु मसीह के करीब लेकर आती है। इसलिए मसीह मेरे जो मुकद्दसा मरियम की अकीदत में कमी नहीं आनी चाहिए। हम उसकी तस्वीर को, उससे मुजस्मों को अपने घरों में लगाते हैं, गिरजा घरों में लगाते हैं ताकि उसकी याद ताज़ा रहे, उसका मकाम जो है कायम रहे, उसकी सूरत देखकर हमें उसकी सीरत नज़र आती रहे ताकि हम भरपूर तरीके से उसकी सलाहियतों को, उसकी खूबियों को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते रहें, क्योंकि वो पहली शागिर्दा है यीशु मसीह की जिसने यीशु मसीह को कबूल किया, और वो जो है कामल शागिर्दा है जब शागिर्द उसे छोड़कर चले गए थे और वो सलीब के नीचे खड़ी थी और यीशु मसीह ने कहा था, देख तेरा बेटा, देख तेरी माँ। तो वो कामिल शागिर्दा है जो यीशु मसीह को आखिर तक नहीं छोड़ती है, और वो अपने बच्चों के साथ भी है, शागिर्दों के साथ भी है, ताकि उन्हें तसल्ली दे, दिलासा दे और उस मिशन को जारी रखे जो खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में बख्श दिया है। मसीह मेरे अज़ीज़ों, हम कैथोलिक कलीसिया की एक और बड़ी शनाख्त है और वो है पाक मास, यूक्रिस्ट। हम यूक्रिस्ट में यीशु मसीह का बदन लेते हैं, हम यीशु मसीह का लहू पीते हैं, और यीशु मसीह ने इसीलिए मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में कहा था, मैं आसमान से उतरी हुई जिंदा रोटी, जो इसको खाएगा कभी नहीं मरेगा, ये लो खाओ ये मेरा बदन है, ये लो पियो ये मेरा खून है। और हम यूक्रिस्ट में यीशु मसीह का बदन और खून लेते हैं, और हर बच्चे में माँ का गोश्त होता है, हर बच्चे में माँ का लहू होता है। गोया यीशु मसीह के बदन में मुकद्दसा माँ मरियम का बदन भी शामिल होता है, उसका लहू भी शामिल होता है। हम बहुत जोश के साथ, ईमान के साथ यीशु मसीह के लहू का नारा लगाते रहे हैं, उसके लहू ने हमें पाक किया है, उसके लहू से हम धुल जाते हैं, उसके लहू से हम नजात पाते हैं। तो खुदा ने नजात का वसीला मुकद्दसा मरियम को भी बनाया है। इसलिए कलीसिया उसे एक और डोगमा देती है, को रिडेम्पट्रिक्स, जिसका मतलब है वो नजात के अमल में शरीक है। यीशु के दुख उठाने से, कोड़े खाने से हमने नजात पाई है। तो मुकद्दसा माँ मरियम ने शुरू से लेकर, अपने कंवारपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक उसके दुख से हैं, मुसीबतें सही हैं, अजियतें सही हैं। वो अगरचे जिस्मानी तौर पर दुख तो नहीं सहती, लेकिन नफ्सियाती तौर पर, शख्सी तौर पर जो है दुखों से दो चार रही है। वो सारी बातों को देखती रही है, सारे दुख देखती रही है। उसने अपने बेटे के दुख देखे हैं, अपने बेटे की लाश को अपनी गोद में रखकर दुख से हैं। वो बराबर यीशु मसीह के दुखों में शरीक थी, वो नजात के लिए सरगर्म थी। इसलिए मसीह रज़ो उसका हमारी जिंदगियों में बहुत अहम किरदार है। इसलिए यूक्रिस्ट में मुकद्दसा मरियम की भी शमूलियत है। मुकद्दसा मरियम की सारी जो है परवरिश, मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के हवाले से यीशु मसीह की सारी तरबियत कि उसने यीशु मसीह को मसीहा होने के लिए तैयार किया ताकि उसका बेटा
نجات کا وسیلہ بنے، جیسے حضرت جو ہے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے موسیٰ کو تیار کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون اور مصر کی غلامی سے نجات دلائے، اسی طرح مقدسہ ماں مریم نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تاکہ ہمیں شیطان اور گناہ کی غلامی سے آزاد کرائے اور ہمیں نجات تک پہنچائے۔ اس لیے مسیح مرزو یوکرس کو باقاعدگی سے لینا، سمجھ کے ساتھ لینا، شعور کے ساتھ لینا، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم سال کے شروع میں یوکرس کو بھی سمجھتے رہیں اور اس کو ہوش و حواس کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ ہمیشہ لیتے رہیں اور اس کو لینے میں غفلت نہ کریں۔ تیسری بات مسیح میرے عزیزو، روزری کی عبادت ہے۔ روزری جو ہے مقدسہ مریم کے حوالے سے بہت خاص عبادت ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک تسلسل والی عبادت ہے، اور روزری جو ہے ببلیکل بھی ہے، یہ بائبل پر اس پر بنیاد ہے اور کرائسٹ سینٹرڈ ہے۔ اس میں یسوع مسیح کی تمام واقعات ہیں، وہ سارے ببلیکل ہیں۔ یسوع مسیح اس کا محور ہے، مرکز ہے۔ اس میں ہم پوری انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، یسوع مسیح کی پیدائش کے بھید، یسوع مسیح کے جلال کے بھید، یسوع مسیح کے دکھوں کے بھید، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے سارے بھیدوں پر ہم غور کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ روزری کی عبادت جو ہے بہت اہم مقام رکھتی ہے تاکہ ہم اس کا ورد کرتے رہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ اور مقدسہ مریم کی عقیدت کے ساتھ ہمیشہ پیوست رہیں۔ اس لیے روزری ہمارے لیے امن کا، نجات کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جہاں بائبل مقدس ہمارے لیے جو ہے چراغ ہے، اسی طرح روزری جو ہے ہمارے لیے وسیلہ ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ بھی جو ہے ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کر سکیں اور یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ پیوست رہ سکیں۔ مسیح میرے عزیزو، نیا سال ہمارے لیے خوشیوں بھرا سال ہے، اور اس میں دکھ بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا ہمیں برکات کے ساتھ یہ اپنا سال مہیا کرتا ہے۔ یوں بے سبب نہ پھرا کرو، یوں بے سبب نہ پھرا کرو، کسی روز گھر بھی رہا کرو، کسی روز گھر بھی رہا کرو، یوں بے سبب نہ پھرا کرو، کسی روز گھر بھی رہا کرو۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے اسے چپکے چپکے پڑھا کرو۔ مسیح میرے عزیزو، یہ زندگی جو خدا ہمیں دیتا ہے یہ خدا کا تحفہ ہے، خدا کا منصوبہ ہے۔ ہم خدا کے تحفے کے لیے شکر گزار رہیں۔ یہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے، اپنی صورت پر ہمیں بنایا ہے، ہم اس کا خیال رکھیں، اس کی صورت کو مت بگاڑیں، بلکہ اس کو سنوارتے رہیں، اسے اور بہتر کرتے رہیں۔ یہ ہی خدا کے حضور شکر گزاری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ زندگی خدا کا منصوبہ ہے، اس میں خدا کی مرضی ہمیشہ ہمارے سامنے رہے تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے رہیں کہ اس نے ہمیں کس مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا وہ ہمارے لیے منصوبہ رکھتا ہے، اسے جاننے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ مسیح میرے عزیزو، ہماری یہ زندگی جو ہے مسلسل متاثر ہوتی رہتی ہے موسمی اثرات سے، کبھی سردی آ گئی، کبھی گرمی آ گئی، اور اسی طرح کبھی طوفان آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا۔ ان ساری باتوں میں، موسمی اثرات میں خدا کی قدرت ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت بھی جو ہے ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے تاکہ ہم خدا کی قدرت کو بھول نہ جائیں کہ خدا متحرک ہے، پوری کائنات اس کے اختیار میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، زمانے میں رہتے ہوئے صنعتی ترقی ہے، ترقی جاری و ساری ہے، چیزیں کئی آئی، کئی پرانی ہو گئیں اور نئی چیزیں آ گئیں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، صنعتی ترقی رواں دواں ہے،
बहुत सारी चीज़ें जो हैं आई और हमने उनकी ख्वाहिश भी की है, हमारी ज़रूरतें बनी, उससे हमने फ़ायदे भी उठाए, लेकिन जो हैं वो चीज़ें पुरानी हो गई, वो फेंक दी गई। और इस तरह मुस्लिम अज़ीज़ों इसका एक फ़ायदा भी हुआ है। ये सनती तरक्की जो है ये फ़ायदा मंद भी है और नुकसानदेह भी है। फ़ायदा मंद इस लिहाज से है कि जब सनती तरक्की में नई नई चीज़ें आती हैं तो पुरानी चीज़ें जिसके लिए हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कितनी कुर्बानियां देकर वो चीज़ लाते हैं अपने घर में, चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे कोई फ्रिज हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई सोने की चीज़ हो, और आहिस्ता आहिस्ता जब वो पुरानी होती हैं उनकी जगह नई चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ों की कदर ख़त्म होती जाती है। गोया हम इससे फ़ायदा ये हुआ कि मटीरियलिज्म जो है, मादा परस्ती, वो ख़त्म होती जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी नाकस हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, वो कबाड़ में जाती हैं, उनकी कोई कदर व कीमत नहीं होती। इसी तरह इसका ये फ़ायदा भी है कि हम मादा परस्ती से हटते जाएं और रूहानियत की तरफ बढ़ते जाएं। इसी तरह मुस्लिम अज़ीज़ों ज़राए इबलाग ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये ग्लोबल विलेज बन गया है, हम बहुत आसानी के साथ हालात से वाकिफ़ हो जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, राब्ते में रहते हैं, लेकिन हमारे दूसरी तरफ हमारे जो शख्सी राब्ते हैं, घर में है राब्ते हैं, वो मुतासर हुए हैं, हमारे रिश्ते मुतासर हुए हैं। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था। बहुत दफ़ा हम पास रह के भी एक दूसरे के साथ नहीं हैं, कोसों दूर हैं, जिस्मानी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन जहन ध्यान हमारा कहीं और है, हम बिल्कुल एब्सेंट हैं। मुस्लिम अज़ीज़ों इसी तरह हमें एक दूसरे के पास रहते हुए अपनी मौजूदगी का सबूत दें, एहसास दिलाएं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा ख्याल रखता हूँ। एक दूसरे से बेखबर ना रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों। इसी तरह मुस्लिम मेरे अज़ीज़ों इसके साथ ही इक़्तिसादी हालात जो हैं, इकोनॉमिकल जो कंडीशंस हैं, ये भी मुतासर हुई है, क्योंकि माली तौर पर भी हम मुतासर हुए हैं और बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी ज़वाल आया है और लोग कर्ज़ों में चले गए हैं, बेरोज़गारी आ गई है, महंगाई बढ़ती जाती है। और इसी तरह मुस्लिम अज़ीज़ों इस दौरान बहुत सारी और भी खराबियां आ चुकी हैं और इस सारे वक्त में खुदा का खौफ ख़त्म होता जाता है और इसी तरह खुदा की मोहब्बत भी कम होती जाती है, खुदा की बंदगी भी कम होती जाती है और इंसान जो है एक दूसरे को जो है नुकसान भी पहुंचाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अब लोगों ने सांपों से डरना छोड़ दिया है, क्योंकि डसने के लिए इंसान ही काफ़ी हैं। मुस्लिम मेरे अज़ीज़ों इसी तरह हम बहुत ज़्यादा हालात से बहुत ही मुतासर हुए हैं, ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जाती है। इसलिए मुस्लिम अज़ीज़ों हमने अपने ख़ानदानों में ऐसा माहौल बनाना है ताकि इन हालात का हम अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें, ऐसी परवरिश करें, ऐसी तरबियत करें ताकि हम इन तमाम मुश्किलात में, इन तमाम रुकावटों में आगे बढ़ते जाएं और मजबूत रहें। एक दफ़ा एक ऊँट या ऊँटनी आप कह लें और उसके बच्चे के दरमियान मुकालमा हो रहा था। ऊँटनी के बच्चे ने ऊँटनी से कहा कि हमारे पीछे ये जो बड़ा घुम्मड़ होता है ये क्यों होता है? अक्सर जब वो ऊँटनी पर बैठते तो उसको पकड़कर वो बैठते हैं ताकि गिर ना जाएं ऊँट। और फिर इसी तरह उसकी माँ ने उसे कहा कि इसलिए होता है कि हमें बहुत रेगिस्तान में बहुत लंबा सफ़र करना होता है
اور پانی کی بہت کمی ہوتی ہے، اس لیے قدرت نے یہ اس کو ہمارے یہ کمر پر بنایا ہے تاکہ جب ہم پانی پئیں تو بہت زیادہ پانی سٹور کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے 4 حصے ہوتے ہیں جہاں وہ اونٹ جو ہے پانی کو سٹور کرتا ہے، یا ٹینک بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ پانی کافی مقدار میں سٹور کر لیتا ہے، اور اس لیے قدرت نے اس طرح بنایا۔ پھر اس نے ایک دوسرا سوال کیا کہ یہ جو ہمارے پاؤں بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سفر بہت لمبا ہوتا ہے، اس لیے قدرت نے ہمارے پاؤں جو ہیں بڑے بڑے بنائے ہیں تاکہ ہم کافی لمبا سفر طے کر سکیں۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، تو پھر ہماری یہ جو آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ریگستان میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ریت ہماری آنکھوں میں نہ چلی جائے۔ اس نے کہا یہ تو بہت خوبصورت باتیں ہیں اور خوبیاں ہیں، پر میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ پھر ہم اس زو میں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جو ہے زو، عجائب گھر جو ہے چڑیا گھر، تو ہم چڑیا گھر میں کیوں ہیں؟ یعنی ہم کیوں قید میں ہیں؟ اس طرح مسیح میرے عزیزو بہت دفعہ ہم بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ بہت مقید ہوتے ہیں، ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بروئے کار نہیں لاتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم ان ساری خوبیوں کے باوجود اپنے آپ کو قید میں رکھتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں، کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو ان خوبیوں کا، ان ڈگریوں کا، ان علم کا، ان صلاحیتوں کا کیا فائدہ ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو دوسروں کو؟ اسی طرح مسیح میرے عزیزو یہ تربیت کی بات ہے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے دوسروں کی تربیت کرتے رہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو میری اڑان کو، اگر دیکھنا چاہتے ہو میری اڑان کو، تو تھوڑا اونچا اور کر دو آسمان کو۔ مسیح میرے عزیزو ایک اور پرندہ اور اس کے بچوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، عقاب۔ عقاب کا پرندہ جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو جوان رکھتا ہے، اور یہ جو مقدس یوحنا کی انجیل کا نشان بھی جو ہے عقاب ہے کہ بہت بلندی تک جاتا ہے، بہت بلندی سے جو چیزوں کو نیچے دیکھ سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جوان رکھتا ہے، وہ جو ہے اپنا خیال رکھتا ہے، اس لیے اس پر بڑھاپا آ بھی جائے تو وہ اس بڑھاپے میں بھی اپنے آپ کو جوان رکھتا ہے، اپنے چونچ کو نیا کر لیتا ہے، اپنے ناخن کو نیا کر لیتا ہے، اپنی کھال کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو جو ہے عقاب بہت صلاحیتیں رکھتا ہے۔ نئے سال کے شروع میں یہ عقاب بھی ہمیں بہت اچھا سبق دیتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتا ہے۔ ایک تو گھونسلہ بہت بلندی پر بناتا ہے، اور پھر جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کو وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ بھی اس کی طرح اونچی پرواز رکھ سکیں، اور وہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے تک انہیں محدود نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ وہ بلندی پر انہیں لے کر جاتا ہے، بلندی پر لے جا کر وہ انہیں نیچے پھینک دیتا ہے، اور وہ پھینک دینے کے بعد وہ ادھر نہیں رہتا بلکہ وہ ساتھ ساتھ اڑتا رہتا ہے، اور جہاں کہیں بچہ مشکل میں پھنس جائے تو اس کو اس مشکل سے نکالتا ہے، جب تک کہ بچہ جو ہے خود اڑنا نہ شروع کر دے۔ اس لیے وہ بہت بلندی پر لے جا کر بلندی سے اس کو نیچے پھینکتا ہے، اور بچہ جو ہے خود اپنے پر کھولتا ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے وہ اپنے پروں کو رواں کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح پرواز کرنے لگتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو زندگی کو بامقصد بنائیں، معنی خیز بنائیں، اپنا ویژن درست کریں، اپنا مشن مضبوط کریں، مضبوط ایمان، بلند جذبوں، بلند خیالات، بلند سوچوں، بلند رویوں، مسلسل جد و جہد کے ساتھ زندگی بسر کریں تاکہ کامیابی آپ کے قدم چومیں، خوشحالی اور امن و سکون ہمیشہ آپ کے پاس رہے، اور یوں زندگی رواں دواں رہے۔ خداوند آپ سب کو عمر کی درازی دے اور نئے سال کی خوشیاں مبارک کرے، آمین۔